عید کے بعد حکومت مشکل میں دکھائی دیتی ہے، ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ حکومت مشکل میں ہے اور شاید یہ حکومت کا ایک اور چینج دیکھیں، اسٹرکچر چینج دیکھیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے، اور ان کے لیے کامن اوپوننٹ جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان ہے. تو حکومت کو گرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا پاکستان میں، لیکن اس کو صرف حکومت میں بیٹھنا اور ڈیلیور نہ کرنا، اس لیے تو حکومت نہیں آتی ہے. اور حکومت کے پاس اگر مینڈیٹ نہ ہو اور عوام کی تائید نہ ہو تو پھر حکومت بھی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک کسی نہ کسی طرح سے گھسیٹتے رہیں گے، کتنے سال گزار لیتے ہیں، 1 سال 2 سال، وہ تو ظاہر سی بات ہے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، بٹ اس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام کو فائدہ اس وقت ہوگا جب پاکستان میں فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا، اور عوام کی سپورٹ سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آتی ہے. یہی ہمارا آئین کہتے ہیں نا، یہی فلسفی تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ تو نہیں تھی کہ آپ زبردستی، پھر تو انگریزوں سے پھر جان چھڑانے کی کیا کوشش کرنی چاہیے تھی. انگریز زیادہ کمپیٹنٹ تھے، یہ جو آج کا لاٹ ہے وہ تو بالکل انکمپیٹنٹ ہے، ان کا جو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو کمپیٹنس بھی نہیں ہے آپ میں، اور مطلب اہلیت ہی نہیں ہے کچھ ڈیلیور کرنے کی، پھر مینڈیٹ نہیں ہے، چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے، تو پھر آپ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ پی ٹی آئی کے بارے میں کہ اس وقت موسٹ پاپولر پارٹی ہے اور شاید ان کے امکانات بھی ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں، ایسی پوزیشن میں، لیکن بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے عید کے بعد؟ یہ بانی پی ٹی آئی کون ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے. نہیں یار، اب آپ، میں صرف اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اس ملک میں ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ عمران خان نہیں کہہ سکتے بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں مطلب کیا ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی؟ مطلب عمران خان کہنا ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ مطلب کوئی انڈیا میں، جرمنی میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یار اس ملک میں آپ کسی کا نام لینا بھی وہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر بھی ہے، اور اس کا بھی ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے، تو دیٹ شوز کہ کیا یہ اسی طرح سے ملک چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ ان کے جو لیگل کیسز ہیں ان کو لیگل کیسز کو ان کو سامنا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. ایک وقت تھا، آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا نام لینا بھی اجازت نہیں تھی، ان کی تصویر دکھانا بھی اجازت نہیں تھی، ان کے ٹکر نہیں چل سکتا تھا، مریم نواز کا ٹکر نہیں چل سکتا تھا. غلط تھا نا. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا کہ جی ان کا اتنے سالوں تک نام نہیں لے سکتے تھے؟ اسی طرح سے اگر کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے معیشت ٹھیک ہو جائے گی اگر ان کا نام نہیں، تو روکا جائے گا؟ آپ کے کمنٹس کیا ہیں؟ کیا اس وقت ان کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں، ان کی رہائی ایسے تو لگ رہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے کافی انڈیپینڈنس شو کر رہی ہے، دباؤ کا شکار نہیں ہے. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو تو عمران خان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور دیکھیں، میں آپ کو بالکل سمپل سے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہمارا ایک آئین ہے، اس آئین میں کیا بیسک چیزیں کیا ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ کس سے ہونی چاہیے؟ انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ایگزیکٹو کا، نہ ان کے کسی ادارے کا. میڈیا آزاد ہونا چاہیے، بالکل ان کی مرضی سے جو مرضی ہے. ہاں، کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اور بات ہے، بٹ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. میڈیا از ایک ون آف دا کی انسٹرومنٹس آپ کی جمہوریت میں آگے لے کے جانے کے لیے. اپوزیشن کا حق بنتا ہے. تیسری چیز، جوڈیشری، میڈیا، پھر اپوزیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، تنقید کر سکیں حکومت وقت کو، کیونکہ وہ اس سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو سیگمنٹ ریپرزینٹیشن نہیں ہوتی. تو ان کا فرض بنتا ہے، اپوزیشن کا، میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ حکومت تعریفیں کرنے کے لیے تو پھر پی ٹی وی ایک چینل ہو، باقی سارے بند کرتے ہیں.